بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نالج ٹیوب چینل کے ویورز کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی شیطان کے حالات زندگی کے بارے میں، شیطان کی زمین پر حکومت کیسے قائم ہوئی، حضرت آدم سے پہلے زمین پر کیا تھا، اور اس شیطان نے فرشتوں میں اپنی جگہ کیسے بنائی۔ اس بارے میں ہم نے حالات آپ سے شیئر کیے تھے، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم کو جو مشہور سجدہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے قیام کس طرح کیا، اور شیطان نے کیا کیا سازشیں کیں، یہی واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف ادوار گزر چکے اور آخر میں جن اور نسناس کو ختم کرنے کے بعد عزازیل بروایت طبری 1000 سال حکومت کر کے اپنی انانیت اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنے تقدس کا بھانڈا پھوڑ بیٹھا، تو خالق کائنات نے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اب میں اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیجوں گا اور اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء، رسول اور ائمہ پیدا ہوں گے اور اس کی بے شمار اولاد ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے سے نسلاً بعد نسلاً نظام ارضی کو چلاؤں گا اور جنات وغیرہ کو سطح ارض سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا، اور جنوں اور آدم کی اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دوں گا جو انہیں نظر نواز بھی نہ ہونے دے گا، اور اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسول وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی پرستش کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے سر تسلیم جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا، اور جسے بنائے گا وہ یقیناً ہم سے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ فرشتوں نے، جن کی تعداد بروایت علامہ نعمت اللہ جزائری صرف 2 تھی، جو پچھلی مخلوقات ارضی اور جنات کی کرتوت اچھی طرح دیکھ چکے تھے، انہوں نے جرأت کی اور کہا کہ اے پالنے والے، کیا تو زمین پر اب پھر ایسی مخلوق کی بنیاد قائم فرمائے گا جو مثل سابق فساد کرنے والی اور قتل و غارت، نافرمانی اور سرکشی کرنے والی ہو؟ مالک، ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ خلافت ارضی ہمارے ہی سپرد فرما دے، کیونکہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری کس طرح کرتے ہیں، اور تسبیح و تقدیس کے فرائض کس خوبصورتی، تندہی، جانفشانی سے کرتے ہیں۔ یہ سن کر خالق قہار نے پہلے تو یہ فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ارشاد فرمایا، تمہارا معلم یعنی شیطان، تمہیں تعلیم دینے والا جو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے، اس سے بھی میں اچھی طرح واقف ہوں۔ فرشتے یہ سن کر اپنی جرأت پر نادم ہوئے اور معذرت چاہی۔ علامہ مجلسی بحوالہ حضرت امام محمد باقر تحریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اگرچہ یہ سوال استفسار اور تعجب کے طور پر کیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پر معذرت بھی کر لی تھی، لیکن مزاج قدرت نے اسے برداشت نہ کیا اور ان فرشتوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے 500 میل دور ہگا دیا، اور جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر ایک مٹھی مٹی لے آؤ۔ معارج النبوت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے خداوند عالم نے زمین کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تیرے اجزاء سے ایک بندہ خلق کرنا چاہتا ہوں جس کی نسل میں فرما بردار اور گناہ گار دونوں ہوں گے۔ جو فرما بردار ہوں گے انہیں جنت میں بھیجوں گا، اور جو نافرمان ہوں گے انہیں جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میرے مالک، جہاں تک مجھ سے بنے ہوئے بندے کی نسل میں فرما برداروں کا تعلق ہے، میں اس سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ معلوم کر کے مجھے سخت صدمہ ہے کہ اس بندے کی نسل سے نافرمان بھی ہوں گے اور انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمین نے یہ سب کہنے کے بعد رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بنی آدم میں رونا اسی وجہ سے آیا ہے۔ بہرحال خالق کائنات نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مختلف حصوں سے مختلف قسم کی مٹی لے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے روانہ ہو کر زمین پر پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ تعمیل حکم خداوندی کریں، لیکن زمین تھر تھرا اٹھی اور کمال گریہ و ظاہری کے ساتھ گویا ہوئی۔ اے خدا کے مقرب فرشتے، مجھے یہ بات سخت ناگوار اور میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق کی نسل جہنم میں بھی جائے، اس لیے میں درخواست کرتی ہوں کہ تو مٹی لے جانے سے باز رہے اور بارگاہ خداوندی میں
میری عرض پہنچا دے۔ زمین نے کچھ اس درد سے فریاد کی کہ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دل پسیج اٹھا اور وہ بارگاہ اقدس میں واپس چلے گئے اور بارگاہ احدیت میں زمین کی درخواست پیش کر دی۔ ارشاد ہوا، اے جبرائیل، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے؟ انہوں نے عرض کی، مالک تیرے رحم و کرم پر تکیہ کر کے زمین کی فریاد پہنچانے آیا ہوں۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے کے ارادے سے پہنچے تو زمین تھرا گئی اور اس میں زلزلہ آ گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا، گھبرا نہیں، حکم خدا ہے کہ میں تیرے اجزاء لے کر آسمان پر واپس جاؤں اور اس سے ایک بندہ پیدا کیا جائے جسے خداوند عالم بڑی عزت دینے والا ہے، اسے خلیفہ بنائے گا، لباس کرامت سے اسے آراستہ کرے گا۔ زمین نے عرض کی کہ میں اس امر عظیم سے پناہ مانگتی ہوں، کیا ایسا ہی بندہ پیدا کیا جائے گا جو اپنی جان کی طرح میری آغوش میں خالق کائنات کی نافرمانی کرے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ وہ بندہ خدا کا خلیفہ ہوگا، البتہ اس کی نسل فرما بردار بھی ہوگی اور نافرمان بھی۔ فرما بردار کو جنت ملے گی اور نافرمان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ زمین نے عرض کی، اے جبرائیل، مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں عذاب خداوندی کو برداشت کر سکوں۔ خدارا مجھے اس قسم کی مخلوق کی بنیاد قرار دینے سے معاف رکھا جائے جو جہنم کا ایندھن بھی بننے والی ہو۔ جبرائیل یہ سن کر واپس چلے گئے۔ خداوند عالم نے میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور مٹی لاؤ۔ جناب میکائیل زمین پر پہنچے۔ زمین نے بدستور فریاد کی، چنانچہ وہ بھی واپس آ گئے۔ سیر الائمہ میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اس لیے زمین کی فریاد سے مروب ہو گئے تھے کہ اس نے ذات ذوالجلال کی نے قسم دی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جس زمین نے فرشتوں سے فریاد کی تھی وہ خانہ کعبہ کی زمین تھی۔ پھر خداوند عالم نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر پہنچے۔ زمین نے ان سے بھی سابق فریاد کی۔ انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی کی تعمیل میرے نزدیک تیری فریاد سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، میں تو مٹی لے کر جاؤں گا اور ضرور لے جاؤں گا، تو اپنی فریاد کا سلسلہ بند کر دے، میرے اوپر تیری فریاد کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے لی۔ علامہ نعمت اللہ جزائری کا بیان ہے کہ اسرائیل علیہ السلام سے قبل جو فرشتے گئے تھے انہیں حکم قطعی نہیں دیا گیا تھا، جبکہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم قطعی تھا کہ مٹی ضرور لانی ہے۔ اس لیے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لانے میں کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے زمین کی درد بھری فریاد کو وقت دی، اور اسرائیل نے اس فریاد و فغاں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تعمیل حکم الہی کو ضروری سمجھا۔ بہرحال اسرائیل علیہ السلام نے نرم اور سخت، سہل اور جبل، نشیب اور فراز ہر جگہ سے مٹی لی، اور اس کا بھی حکم باری کے مطابق خیال رکھا کہ مٹی مختلف رنگت کی ہو، چنانچہ سرخ، سبز، سیاہ، سفید، گندمی، غرض ہر رنگ کی مٹی حاصل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم کے اجزائے خصوصی کی تعمیر کے لیے مخصوص مقام کی مٹی لائی گئی، مثلا سر کے لیے مقام کعبہ کی مٹی، گردن کے لیے بیت المقدس کی مٹی، ہاتھ پاؤں کے لیے مغرب و مشرق کی مٹی، اور ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اسرائیل علیہ السلام زمین سے مختلف اطراف سے مختلف قسم اور مختلف رنگوں کی مٹی لا چکے تو خداوند عالم نے جمعے کی اول ساعت میں جبرائیل کو حکم دیا کہ 7ویں آسمان سے لے کر آسمان اول تک کی مٹی سے ایک ایک مٹی لاؤ، اور زمین ہفتم سے زمین بالا تک مٹی سے ایک ایک مٹھی مٹی لے آؤ اور پھر سب کو ملا دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہ مٹی جو آسمانوں سے لائی گئی تھی، خدا نے اس سے رسول، نبی، ائمہ، اوصیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین اور سعادت مند لوگوں کی پیدائش کی بنیاد قائم کی، اور اس مخصوص قسم کی مٹی سے جو زمین کے مخصوص طبقے سے لائی گئی کچھ خاص قسم کے بنی آدم پیدا کرنے کا بندوبست کیا گیا، یعنی ان مٹیوں کو اجزائے بدن آدم قرار دے کر ان کی تخلیق کی بنیاد ڈالی۔ ایک روایت میں ہے کہ مختلف قسم کی مٹی اور مختلف رنگ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تعمیر ہی کا نتیجہ ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کے گوندنے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ مورخین کا بیان ہے کہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین ہی پر جمع کی گئی تھی، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی اور وہیں پر حضرت آدم کا پتلا تیار ہوا تھا اور وہیں پر صلب آدم میں نور محمدی داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ
کہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کا خمیر تیار کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمہ رحیق و سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی تھی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور آدم کا پتلا بنایا جانے لگا۔ سر، آنکھ، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی گئی، پھر چہرہ تیار کر کے جملہ اعضاء و جوارح مکمل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے آدم کی مٹی کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تھا اور اس کی تعمیر بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال کے موقع پر فرمایا گیا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ تو نہیں ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا خمیر ان کی تشکیل ید اللہ نے کی تھی، جیسا کہ مظہر العجائب والغرائب ید اللہ حضرت علی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے آدم کا خمیر 40 دن مسلسل کیا تھا۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعے سے جو باد شمال، باد جنوب، باد صبا، باد دیور پر موکل تھے، آدم علیہ السلام کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون، رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سودا باد شمال سے پیدا ہوا، صفرا باد دبور سے، بلغم باد صبا سے اور خون باد جنوب سے پیدا ہوا، اور انہی کے اثرات سے انسان کی خواہشات کی نشو و نما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت سے ہے، خواہشات دنیا اور حرص و طمع سے ہے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہش اور محبت، حصول نیکی، نرم روی وغیرہ سے ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت، ان کی طرف جنسی میلان، لذتوں، ارتکاب محرمات اور شہوتوں کی نشو و نما سے ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں: میٹھا پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی اور گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ میٹھے پانی کو حضرت آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو ان کی آنکھ میں ٹپکا دو تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکیں، اور گدلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو وہ اسی میں جذب ہو کر رہ جائے۔ حضرت جبرائیل نے تعمیل حکم خدا بندی کر دی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب شیطان حضرت آدم کے پتلے کے پاس سے گزرتا تھا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدے کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا، یعنی وہ دل میں پہلے ہی بغض آدم لیے بیٹھا تھا۔ حضرت آدم کے جسم کی تعمیر اور تشکیل کے بعد خالق کائنات نے نور محمدی کو جو 14 انوار کا مجموعہ تھا صلب آدم میں داخل کرنے کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے ملائکہ سنو، جس وقت میں اس آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم بلا تاخیر سجدے کے لیے اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھ دینا۔ جسم کی تشکیل کے بعد ایک عرصے تک حضرت آدم کا جسم ایسے ہی پڑا رہا، یہاں تک کہ مشیت ایزدی نے آدم کے جسم میں روح پھونک دی اور اس کی ابتدا سر کی طرف سے فرمائی۔ روح جب آنکھوں تک پہنچی اور بینائی آ گئی تو عرش کی طرف آدم کی نگاہ اٹھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ نور کے ٹکڑے چمک رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ حیران رہ گئے۔ روح آگے بڑھی، کانوں تک پہنچی تو تسبیح کی آوازیں سننے لگے، پھر ناک تک پہنچی تو فوراً چھینک آئی۔ الہام ہوا کہ الحمدللہ کہو۔ آدم نے الحمدللہ کہا۔ یرحمک اللہ سے جواب ملا۔ یہ سن کر آدم نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اوہ! خدا نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی، رحمت مذنبین کے لیے ہوتی ہے۔ امام سالبی کا بیان ہے کہ کسی مصیبت کے وقت سر پر ہاتھ رکھ کر اوہ کہنا اسی کا اثر ہے جو اب تک جاری ہے۔ پھر روح سارے جسم میں پھیل گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ روح ناک تک پہنچتے ہی سارے جسم میں پہنچ گئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سینے یا کمر تک روح پہنچی تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسی عجلت پر کہا گیا کہ جلدی مت کرو، اسی عجلت کی وجہ سے انسان میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی گئی اور روح کا جسم میں پہنچنا ہی تھا کہ تمام فرشتے، جن میں وہ فرشتے بھی شامل تھے جنہیں 500 میل دور نکال دیا گیا تھا، لیکن وہ بیت المعمور کے طواف کے ذریعے سے اپنے آپ کو بخشوا چکے تھے، حکم خداوندی کے مطابق اس نور کی تعظیم کے لیے جو حضرت آدم کے صلب میں تھا، حضرت آدم کے سامنے سب سر بسجود ہو گئے اور کسی نے ذرہ برابر بھی سرتابی نہ کی۔
البتہ شیطان یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے دل میں جو بات چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر ہو گئی اور وہ جو ارادہ کیے ہوئے تھا اس پر وہ عمل پیرا ہو گیا۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل سے سرتابی کیوں کی اور تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ کیا تو اپنے آپ کو آلین یعنی محمد اور آل محمد جیسا سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ میں چونکہ اس سے بہتر ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ روح پھونکنے کے بعد جنت سے حلے منگوائے گئے اور انہیں پہنا کر آدم کو ایک تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ شیطان کے آدم کو سجدہ نہ کرنے پر خدا نے یہ فرمایا کنت من العالین، تو حضور یہ فرمائیے کہ عالین کون ہیں جو ملائکہ وغیرہ سے بھی افضل ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا کہ عالین میں ہوں اور علی فاطمہ حسن و حسین ہیں۔ آدم کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے ہم سروق عرش پر تسبیح کرتے تھے۔ ملائکہ ہمارے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں اور ہم سے انہوں نے تسبیح سیکھی ہے۔ تمام ملائکہ کو آدم کے سجدے کا حکم تھا لیکن ہمارے لیے نہ تھا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ اس پر خدا نے اسے ڈانٹ پلائی اور جھڑک کر کہا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بھی عالین یعنی پنجتن پاک میں سے ہے؟ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے تکبر سے کام لیتے ہوئے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو اس طرح سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ حضرت آدم نے شکریہ کے طور پر سب کو سلام کیا اور جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیا۔ پھر خدا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سلام کا یہ طریقہ تم میں اور تمہاری نسل میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسے اپنی رحمت سے دور فرمایا اور اپنی عنایات بھی اس سے واپس لیں۔ لباس جنت اس سے چھین لیا گیا، اس کے چہرے پہ جو نور اور حسن تھا اس سے بھی اس کو محروم کر دیا گیا، اس کو بدصورت کر دیا گیا، اس کی شکل ڈرونی بنا دی گئی اور پھر اسے آسمان سے اتار کر زمین پر پھینک دیا اور حکم نافذ کر دیا کہ یہ آبادی میں نہ رہنے پائے، سمندروں کے جزیروں میں سکونت اختیار کرے۔ شیطان نے اس عتاب کے موقع پر عرض کی، مالک میں نے ہمیشہ تیری اطاعت اور عبادت کی ہے، اب صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے مجھ پر عذاب نازل کیا گیا ہے۔ مالک تو بڑا فیاض ہے، میری تجھ سے ایک استدعا ہے اور التجا ہے کہ مجھے وقت معلوم تک کی زندگی دے دے۔ ارشاد ہوا، جا دے دی۔ شیطان جب رحمت خدا سے مطلقاً مایوس ہو چکا اور حیات ابدی کی بھی نوید سن چکا تو بولا کہ خدایا اب میری یہ بات بھی سن لے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اسی آدم کی وجہ سے ہوا ہے، اب مجھ سے جو ہو سکے گا وہ میں اس کے ساتھ کروں گا اور اس کی اولاد کے ساتھ، اور میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، اور سب کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ خدا نے فرمایا کہ میں ان کی اولاد کو عقل سے بہرہ مند کروں گا اور انہیں اچھے برے کے راستے کی تمیز بتاؤں گا، اور اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے تیری پیروی کی تو میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ اب بات کر لیتے ہیں حضرت آدم کے سجدے کی نوعیت کی۔ فرشتوں نے حکم سجدہ کے بارے میں پوری تعمیل کی اور سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ حضرت آدم کو کیا گیا تھا۔ سجدہ آدم سے فراغت کے بعد فرشتے اور ملائکہ پھر سے خدا کی جلالت کی ہیبت سے سجدے میں گئے اور بروایت 100 سال یا 500 سال سجدے میں پڑے رہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس سامنے کھڑا ہے اور اس کی شکل بدل دی گئی ہے، یعنی اسے ملک کے بجائے دیو کی صورت میں کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ملائکہ کمال اطاعت باری اور شکر خداوندی میں پھر سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ کے انہی دونوں سجدوں کی وجہ سے نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا تھا کیونکہ سجدہ عبادت خدا کے سوا کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے لیے یوں سمجھیں کہ آدم کو اس وقت بالکل اسی طرح ایک قبلے کی حیثیت حاصل تھی جس طرح آج ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ کعبے کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ہماری پیشانیاں کعبے کی طرف جھکائی جاتی ہیں، اور آدم کا شرف ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کی پیشانیاں ان کی طرف جھکائی گئی تھیں۔ یہ تمام کچھ ہونے کے بعد خداوند عالم نے فرشتوں کو مزید قائل کرنے اور ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے
کہ وہ بھی خلافت کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں امتحان گاہ میں طلب کر لیا اور اس کے لیے حضرت آدم کو پہلے ہی علوم سے بہرہور کر دیا، کیونکہ وہ خلافت کے لیے بنائے گئے تھے اور خلافت کی اعلیٰ شرط کمال علمی ہے۔ فرشتوں کو ان علوم سے کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے تھے۔ ان کا کام صرف آنکھ بند کر کے عبادت کرنا یا جس مقصد کے لیے معمور کر دیے گئے ہیں وہ کرنا ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں ہے کہ خداوند عالم نے تمام اسماء آدم کو تعلیم کر دیے اور پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ ان کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ خلافت عرضی کے تم زیادہ مستحق ہو۔ فرشتوں نے عرض کی کہ مالک، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا ہے۔ پھر آدم سے فرمایا کہ تم اب ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے فر ان اسماء کے نام سنا دیے۔ چنانچہ حضرت آدم کی افضلیت فرشتوں پر ثابت ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے دنیا کی ان تمام زبانوں میں ان اسماء کے نام بتائے جو آسمانوں پر رائج تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد وآل محمد کے ناموں کو ساق عرش پر نمایاں کر کے ملائکہ سے فرمایا کہ یہ نام پڑھ کے بتاؤ جنہیں تم عرصے دراز سے خود بھی دیکھ رہے ہو۔ ملائکہ نے کہا، ہمارے پالنے والے، ہمیں تو ان کے نام معلوم نہیں ہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر خدا نے آدم سے فرمایا، اے آدم، تم ان کے نام بتاؤ۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی، خدایا، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ جعفر ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ علی ہیں، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ محمد ہیں۔ علامہ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے جب فرشتوں کے سامنے ان اسماء کو بیان کیا تو اس وقت وہ ایک ایسے نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے جو بیت المعمور کے دروازے پر بنا ہوا ہے۔ یہ وہی ممبر ہے جس پر ایک فرشتہ جس کا نام راحیل ہے، اس نے بیٹھ کر حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نکاح حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ پڑھا ہے۔ علامہ نعمت اللہ الجزائری حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوم عاشورہ ایک جگہ مقام فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے آدم کو پیدا کر کے انہیں اسماء کی تعلیم سے بہرہور کیا اور ملائکہ کے سامنے ہمارے نور پیش کر کے ہمارے نام دریافت کیے۔ ملائکہ بتانے سے عاجز رہے اور آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ ہم صلب آدم میں نور کی صورت میں تھے اور ہمارے نور سے آسمان، عرش و کرسی اور جنت وغیرہ روشن تھے، حالانکہ ہم پشت آدم میں تھے۔ ہمارے ہی نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب آدم نے سطح عرش پر نگاہ کی تو ہمارے نور کے اشباح کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا، میرے پالنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد ہوا، یہ میری مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ پھر خدا نے ان کے اسماء آدم کو بتائے اور یہ بھی فرما دیا کہ میری رحمت اور میرے غضب، میرے ثواب اور میرے عذاب سب کا تعلق انہی لوگوں سے ہے۔ انہی کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ تم کو پیدا کرتا اور نہ کائنات کی خلقت کو عملی جامہ پہناتا۔ اے آدم، میں نے قسم کھا لی ہے کہ جو سائل ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگے اور دعا کرے گا اسے کبھی محروم نہ کروں گا، اور جو ان کے ذریعے سے شفاعت چاہے گا اسے ضرور بخشوں گا۔ اے آدم، خیال رکھنا جب تم کسی مصیبت میں پھنس جانا تو انہی کے توسل سے میری بارگاہ میں عرض پیش کرنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی کی چمک عالم بالا میں پھیلی ہوئی دیکھی تو خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس نور کو جو میری پشت میں ہے اسے مجھے دکھا دے۔ خداوند عالم نے اس نور اقدس کو تھوڑی دیر کے لیے آدم علیہ السلام کے دانے ہاتھ کی انگلیوں میں اتار دیا اور انہوں نے زیارت کر لی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے روبرو نام بیان کر دیے تو فرشتے حیران رہ گئے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ فضیلت علم اور حکمت سے ہے، نہ کہ اصل اور جوہر سے۔ علامہ قاضی بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کی بحث میں یہ بات واضح ہو گئی کہ علم کو عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ خلافت کے لیے بہترین اور اہم شرط علم ہے۔ آدم اسی لیے افضل قرار پائے کہ وہ فرشتوں سے زیادہ عالم تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت آدم کے جنت میں داخلے کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ علامہ عبد الواحد اپنی کتاب عجائب القصص میں لکھتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے اور پھر عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔
ان 4 فرشتوں کے بعد تمام ملائکہ نے تعمیل ارشاد خداوندی کی تھی، اور اسی بنا پر خداوند عالم نے انہیں خصوصی اعزازات سے نوازا تھا۔ جناب جبرائیل کو امین وحی قرار دیا، جناب میکائیل کو کلید ارزاق عنایت کی، جناب اسرافیل کو سور پھونکنے کا امین قرار دیا، جناب اسرائیل کو روح قبض کرنے کا ضامن بنایا، اور اس کے علاوہ جملہ فرشتوں کو عصمت ابدی عطا کر دی۔ اور پھر جناب آدم کے امتحان کے بعد جنت دنیا میں داخلے کا بندوبست فرما دیا گیا، اور اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ جنت سے ایک تخت لایا گیا اور نہایت ہی اچھے لباس میں ملبوس کر کے انہیں تخت پر بٹھا دیا گیا، اور بے شمار فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنت میں لے جائیں۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ انہیں میرے آسمانوں کی پہلے سیر کراؤ، اس کے بعد جنت میں لے جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ جب حضرت آدم جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ایک ہمنشیں کے خواہش مند ہوئے، اور اسی دوران میں انہیں نیند آ گئی اور وہ محو خواب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر کے ان کے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے درمیان حوا کو اس لیے جنم دیا گیا کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے جنس کی ایک ایسی مخلوق کو جو ان سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام تھی اپنے قریب پایا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا، میں تمہاری دلبستگی اور ہمنشینی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم خوش اور مسرور ہو گئے اور سجدہ شکر بجا لا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ عجلت نہ کریں اور اس وقت تک کا انتظار کریں جب تک کہ عقد نہ ہو جائے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ خدا نے خود نکاح کا خطبہ پڑھایا اور اپنی تسبیح و تحلیل کو مہر قرار دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ درود شریف کو مہر قرار دیا گیا، اور جب نکاح ہو چکا تو فرشتوں نے زر و جواہرات اور پھول ان کے اوپر نچھاور کیے اور بہت خوشی منائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بے انتہا مسرور ہوئے، اور یہ دیکھ کر خداوند عالم نے فرمایا کہ اے آدم، یہ شادی کا موقع تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے خوشی کی نوید قیامت تک کے لیے قرار دے دی گئی ہے۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نہایت پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے، اور کسی قسم کا ان کو غم نہ تھا، کیونکہ خداوند عالم نے فرما دیا تھا کہ بے غم ہو کر آرام سے رہو، صرف یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ تم لوگوں کا شدید ترین دشمن ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہونے لگے اور ان کی نگاہ جنت کے دروازے پر پڑی تو خوش ہو گئے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر لکھا تھا کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں اور علی ان کے بھائی ہیں۔ یہ روایت کوکب دری نامی کتاب میں موجود ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت آدم کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آسمانوں کی سیر کراؤ۔ جب وہ سیر کرا چکے تو ان کے لیے مشک اصفر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام میمون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے، اس کی لگام جبرائیل تھامے ہوئے تھے، اور اس کے داہنی طرف میکائیل اور بائیں جانب اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کو میرے آسمانوں کے تمام گوشے دکھلا دو۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ آدم سیر آسمان کر رہے تھے اور ملائکہ سے ملاقات میں مصروف تھے، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے بعد بحکم خداوند عالم حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر سوار جنت میں داخل ہوئے۔ علامہ عبد القاسم لکھتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جب جناب حوا کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد باہمی تزویج ہو چکی تو خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کرائیں اور بہشت کے بہترین مقامات دکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ جناب آدم اور حوا جنت کی آئینہ دار اور روشن دیواروں میں اپنی حسین و جمیل شکلیں دیکھ کر بار بار یہ سوچنے لگے کہ خدا نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظریں ایک ایسے عظیم الشان قصر پر پڑیں جس کے کنگرے زمرد سبز کے تھے۔ جب وہ اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ دیکھا یاقوت احمر کا ایک تخت ہے اور اس پر ایک نور کا قبہ بنا ہوا ہے، اور اس تخت پر
ایک نہایت ہی بہترین دختر بلند اختر جلوہ افروز ہیں اور ان کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاقوت سبز و سرخ کے 2 بہترین گوشوارے ہیں اور گلے میں نور روشن کا گلو بند ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور بارگاہ احدیت میں عرض کرنے لگے، میرے مالک یہ کون محترمہ ہیں؟ جواب ملا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر بلند اختر میری کنیز خاص فاطمہ زہرا ہیں۔ اور اے آدم اور حوا، سنو، ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد اور دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن حسین اور قلاوہ گردن سے علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس کے بعد آدم نے اپنا سر اٹھا کر جو نظر کی تو 5 دروازے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر انا المحمود وہذا محمد، دوسرے دروازے پر انا الاعلی وہذا علی، اور تیسرے دروازے پر انا الفاطر وہذا فاطمہ، اور چوتھے دروازے پر انا المحسن وہذا حسن، اور 5ویں دروازے پر منع الاحسان وہذا الحسین لکھا ہوا دکھائی دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، ان ناموں کو ذرا عقل و ہوش سے یاد رکھنا، کیونکہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے جس میں یہ اسما تمہارے کام آئیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم نے جس قصر کی سیر کی وہ ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اس قصر میں یا محل میں جانے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس قصر کا دروازہ مجھے معلوم نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ طالع ہوتا ہے اور اس قصر کا طواف کر کے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور میں نے 30,000 ہی مرتبہ اسے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت آدم کی خواہش پر جبرائیل علیہ السلام نے خدا سے استدعا کی اور اس محل کا دروازہ رونما ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے اندر جا کر تخت نور پر ایک عظیم الشان شبیہ و تصویر دیکھی اور دیکھا کہ اس کے سر پر ایک زرین تاج اور گلے میں نوری گلوبند اور کانوں میں سبز و سرخ یاقوت کے گوشوارے ہیں اور 1,00,000 حوریں اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں، تو پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون معظمہ ہیں؟ جبرائیل نے عرض کی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں اور ان کا نام فاطمہ زہرا ہے، اور ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے ان کے پدر بزرگوار اور طوق گلو سے ان کے شوہر علی ابن ابی طالب اور دونوں گوشواروں سے ان کے فرزندان حسن حسین مراد ہیں۔ آدم نے پوچھا کہ ان دونوں گوشواروں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا، سبز رنگ سے زہر کی طرف اور سرخ رنگ سے خون کی طرف اشارہ ہے۔ اے آدم، ان کے دونوں فرزند اسلام کے لیے شہید کیے جائیں گے، ایک کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو کربلا کے تپتے ہوئے بن میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہیں فرشتے ہوش میں لائے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں آرام سے رہنے کا حکم دیا اور یہ بڑے چین کے ساتھ ایام گزارنے لگے، لیکن شیطان چونکہ مردود ہو چکا تھا اور جنت سے نکالا جا چکا تھا اور اسے یہ معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، لہٰذا اس نے اپنے بغض اور حسد کے تحت جو اسے آدم سے تھا یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر انہیں جنت سے خارج کر دے۔ اس مقصد کے لیے وہ یہ چال چلا کہ اس نے سب سے پہلے جنت کے دروازے کے قریب اپنا ایک مسلح عبادت بچھا دیا اور اس پر 100 سال تک عبادت کرتا رہا۔ جب جنت کے دربانوں پر اپنی عبادت کا اثر جما چکا تو ایک دن طاؤس یعنی مور کے پاس گیا جو جنت کا خازن تھا، اور بروایت روضۃ الصفا یہ کہا کہ ہم تم پہلے سے ایک دوسرے پر مہربانی کرتے چلے آئے ہیں، اب مجھے تیری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، برائے کرم میری گزارش مان لے اور مجھے اپنے پروں میں چھپا کے جنت میں داخل کر دے تاکہ میں اپنے دیرینہ دشمن آدم کو یہاں سے نکلوا کر سکون کی سانس لے سکوں۔ مور نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ رضوان جنت مجھ پر نگران ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو میری خیر نہ ہوگی، چنانچہ میری طرف سے معذرت، لیکن تم کو ایک ایسے کارآمد کارندے کی طرف بھیج دیتا ہوں جو تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد شیطان کو سانپ تک پہنچا دیا اور اسے حالات سے آگاہ کر دیا۔ شیطان نے سانپ پر اپنی افسونگری میں کامیابی حاصل کر لی اور اس سے کہا کہ اپنا منہ کھول دو تاکہ میں تمہارے منہ میں بیٹھ کر داخل جنت ہو جاؤں۔ سانپ نے ایسا ہی کیا اور شیطان جنت میں پہنچ گیا۔ کتاب معارج النبوت میں لکھا ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم اور حوا میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے کا انتظام فرما دیا تو یہ دونوں اطمینان سے ایام گزار رہے تھے۔ ابلیس جسے جنت سے نکالا جا چکا تھا اور اس کی جنت میں داخلے کی ممانعت بھی تھی،
اسے اس امر کی فکر لاحق ہوئی کہ کسی طرح جنت میں جا کر حضرت آدم کو وہاں سے بے دخل کراؤں اور مشیت ایزدی اور آدم و حوا کے درمیان سنگ تفرقہ ڈال کر آدم کو تباہ و برباد کر دوں۔ چنانچہ وہ یہ معلوم کر کے کہ آدم کو تمام جنت کے میوے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو وہ فوراً زمین سے اڑا اور آسمان پر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے در جنت کے قریب اپنا بوریا بستر بچھایا اور اس انتظار میں رہا کہ جنت سے کوئی نکلے تو میں داخل ہونے کی کوشش کروں۔ عرصہ دراز کے بعد مور نکلا جو کہ خازن بہشت تھا۔ شیطان نے اسے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں طاؤس ہوں۔ پھر مور نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ شیطان نے کہا میں ایک ملک ہوں اور خدا کا عظیم ترین عبادت گزار ہوں، اس کی عبادت سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جنت میں نیک بندوں کے لیے اچھی چیزیں فراہم ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اندر جا کر ان چیزوں کو دیکھ لوں تاکہ عبادت کے مدارج اور بلند ہو جائیں۔ طاؤس نے کہا کہ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ اس نے کہا خدمت کا سوال نہیں، میں تو تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھ سے 3 کلمات سیکھ لو تاکہ بڑھاپے سے بچو اور بیماری سے محفوظ رہو اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ صرف شرط یہ ہے کہ مجھے کسی طرح جنت میں پہنچا دو۔ طاؤس نے کہا کہ اے ملک، کیا تو یہ صحیح کہتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے۔ طاؤس نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں چھپا کر تجھے داخل جنت کر دوں، البتہ میرا ایک دوست سانپ ہے، امید ہے کہ وہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر طاؤس سانپ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بہت اچھا رفیق مل گیا ہے جو ہم لوگوں کی جوانی کی برقراری اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی ضمانت بھی کرتا ہے، لیکن وہ صرف یہ بات کہتا ہے کہ اسے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ سانپ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور شیطان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گیا۔ دونوں میں ملاقات ہوئی۔ شیطان نے اسے تمام باتیں سمجھائیں اور اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے منہ میں بٹھا کر داخل جنت کر دے۔ چنانچہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت کے دروازے کو پار کرنے لگا تو خازن بہشت نے بڑھ کر اس پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ خطاب باری تعالیٰ ہوا کہ روکو مت، جانے دو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم کے جنت میں جانے کا سنا تو جل بھن گیا اور کہنے لگا کہ افسوس میں نے کس شد و مت سے عبادت کی اور ہزاروں سال کی، لیکن مجھے جنت میں نہ جانے دیا گیا، اور یہ ایک نئی مخلوق جو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے اسے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسے جنت سے باہر کر دوں۔ یہ کہہ کر جنت کے دروازے پر مسلح ڈال کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ عبادت گزاری کی شہرت ہو گئی اور لوگوں کی زبان پر اس کا تذکرہ آنے لگا۔ اس کا یہ طریقہ محض اس مکر کے لیے تھا کہ کسی طرح حضرت آدم تک پہنچنے کا راستہ پیدا ہو سکے۔ وہ اسی فکر میں 300 سال تک جنت کے اندر سے کسی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا مکر معلوم تھا، اس نے عرصے تک جنت میں آنے والوں کی بندش کر دی۔ بالآخر ایک عرصے کے بعد طاؤس یعنی مور نکلا جو جنت کے طائروں کا سردار تھا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ بولا اے بہترین مخلوق، تو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے؟ میں نے تو تجھ سے زیادہ خوبصورت مخلوق آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میں جنت کا ایک طائر ہوں یعنی پرندہ ہوں اور میرا نام طاؤس ہے۔ یہ سن کر ابلیس دھاڑے مار کر رونے لگا۔ طاؤس نے پوچھا تیرا کیا نام ہے اور کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میں کروبین میں سے ایک ملک ہوں، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ عنقریب تیرا یہ حسن و جمال تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ طاؤس نے کہا یہ کیا کہتا ہے؟ کیا واقعی میرا حسن و جمال سلب کر لیا جائے گا؟ اس نے کہا بے شک جو کہتا ہوں اسے مان لے، بالکل غلط نہیں کہتا۔ یہ سن اور تیرا حسن، یہ جمال چلا جائے گا سوائے اس مخلوق کے جو شجر خلد سے دانے کھا لے۔ سب بوڑھے ہو کر اپنا حسن و جمال کھو بیٹھیں گے اور جنت سے نکال دیے جائیں گے۔ طاؤس یہ سن کر چونک پڑا اور پوچھنے لگا وہ شجر خلد کہاں ہے؟ شیطان نے کہا وہ جنت کے اندر ہے۔ طاؤس نے کہا وہاں تک ہمیں کوئی پہنچا سکتا ہے؟ شیطان نے کہا میں پہنچا سکتا ہوں، تو اگر مجھے جنت میں داخل کر دے تو میں تجھے شجر خلد تک پہنچا دوں گا۔ طاؤس نے کہا میں تمہیں جنت تک کیسے لے جا سکتا ہوں، کیونکہ رضوان نامی فرشتہ ہمارے راستے میں حائل ہے، اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے ایک ایسی مخلوق تک پہنچا دوں جو حضرت آدم کا جنت میں خدمتگار ہے۔ شیطان نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ طاؤس نے کہا اسے مار یعنی سانپ کہتے ہیں۔ شیطان نے کہا دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، شاید میں اپنے مقصد میں اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکوں۔ یہ سن کر طاؤس سانپ کے پاس پہنچا اور اس نے سب ماجرا کہہ سنایا۔
اگر کچھ کر سکتا ہے تو موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ یہ جنت میں داخل ہو کر شجرہ خلد تک پہنچا دے اور ہم لوگ اس کا پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان بن جائیں۔ یہ سننا تھا کہ سانپ بڑی تیزی سے شیطان کی طرف بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ شیطان نے سانپ سے وہی کچھ کہا جو طاؤس سے کہہ چکا تھا۔ سانپ نے جواب دیا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کر سکوں، کیونکہ رضوان ہر وقت جنت کے دروازے پر ڈٹا رہتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، سن، صورت یہ ہے کہ میں ہوا بن جاؤں اور تو مجھے 2 دانتوں کے دراز میں بٹھا کر منہ بند کر کے لے اڑ۔ سانپ نے کہا، بہت بہتر ہے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ شیطان ہوا بن گیا اور سانپ نے منہ کھولا، یہ اس کے منہ میں جا بیٹھا۔ سانپ اسے لے کر جنت میں داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر شیطان نے سانپ کو شجرہ الخلد دکھا کر رخصت کر دیا۔ یہ وہی شجر تھا جس کے قریب بھی پھٹکنے کی حضرت آدم کو اجازت نہ تھی۔ سانپ کے چلے جانے کے بعد شیطان اس مقام پر پہنچا جس جگہ آدم و حوا برجمان تھے اور وہ ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ابلیس یہی ہے۔ شیطان نے ان کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کیا اور اس درد کے ساتھ رویا کہ آدم و حوا بھی رونے لگے۔ پھر آدم نے پوچھا، تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، میں تم پر رو رہا ہوں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ تم دونوں عنقریب مر جاؤ گے اور متفرق ہو جاؤ گے اور تمہارا یہ جاؤ حشم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر یہ دونوں بہت غمگین ہوئے۔ اس کے بعد شیطان مزید رونے لگا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ آیا اور کہنے لگا، اے آدم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں شجرہ الخلد تک پہنچا دوں اور ایسے ملک کی طرف رہبری کروں جو کبھی پرانا نہ ہو سکے۔ آدم نے کہا، بہتر ہے۔ شیطان نے کہا کہ ایسا کرو کہ شجرہ الخلد سے کچھ کھا لو۔ آدم نے کہا، خدا نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ شیطان نے کہا، تم سمجھے نہیں ہو، خدا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں سے کچھ کھا لو گے تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم نے کہا، یہ سب صحیح ہے، لیکن چونکہ خدا نے منع فرمایا ہے اس لیے میں اس سے کچھ کھا نہیں سکتا۔ یہ سن کر اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، تم سے پوری ہمدردی رکھتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ سن کر جناب حوا باتوں میں آ گئی اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو خود بھی کھایا اور جناب آدم کو بھی کھلا دیا۔ چنانچہ یہ شیطان کی قسم سے دھوکے میں آ گئے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ تاریخ یعقوبی میں لکھا ہے کہ جب جنت کی عظیم الشان نعمتیں دیکھ کر ان سے استفادہ کیا تو وہ یہ بھی کہنے لگے کہ کاش کوئی ایسی سبیل نکل آتی کہ ہم لوگ ہمیشہ اسی میں رہتے تو کیا بہتر ہوتا۔ یہ سن کر شیطان کو موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے فریب کے راستے ہموار کر دیے اور ان کے سامنے یہی چیز پیش کی اور کہا کہ اگر تم اس شجر سے کچھ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پھر خدا نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جس میں ان کی زندگی مزے سے گزر رہی تھی اور بڑے امن و امان میں تھے۔ یہ بھی آدم سے کہا کہ شیطان اور اس کی دشمنی سے ہوشیار رہنا اور اس سے بچتے رہنا، مگر آخر آدم کے دشمن شیطان نے اس بات پر حسد کر کے کہ آدم کا قیام جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہے، آدم کو دھوکہ دے ہی دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ارشاد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم جو زمین کے خلیفے کی حیثیت سے پیدا کیے گئے تھے، انہیں بہرحال زمین پر جانا ہی تھا۔ خدا نے انہیں تھوڑے عرصے کے لیے ہی آرام و سکون کی خاطر جنت میں ٹھہرایا تھا، اور اسی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے کہ اے آدم تم دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ خداوند عالم نے آدم و حوا کو کچھ مدت کے لیے جب تک اسے منظور تھا اپنے مخصوص پربہار باغ میں رہنے کا حکم دیا تھا اور سمجھا دیا تھا کہ اس خاص درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان جو تمہارا دشمن ہے اس سے بچتے رہنا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم نے ان دونوں باتوں میں سے کسی کا بھی ارتکاب کیا تو میں اس مدت سے پہلے ہی جس مدت کے لیے تمہیں جنت میں ٹھہرایا ہے نکال باہر کر دوں گا۔ شیطان کو حضرت آدم کی بلندی، عزت اور فضیلت کی وجہ سے پرخاش ہو گئی تھی۔ وہ حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس درخت کے قریب گئے بغیر اگر اس میں سے چکھ لیں یا اسی قسم کے درخت سے کھا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط کی بنا پر ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ کم از کم اس کے بارے میں رب العزت سے اجازت حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے اس بارے میں تساہل سے کام لے کر بیوی کے مشورے ہی پر عمل کر لیا۔ آدم نے بیک وقت دونوں باتوں کا ارتکاب کیا، یعنی شیطان سے بچے بھی نہیں اور شجر ممنوعہ سے تناول بھی کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت سے نکال دیے گئے۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ شیطان کے بہکانے میں حضرت آدم نہ آئے تھے
وہ مقام گفتگو سے اٹھ کر ایک طرف کو چلے گئے اور شیطان بھی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوا کو تنہا دیکھ کر پلٹا اور انہیں بہکایا۔ حضرت حوا نے تأمل کیا تو سانپ نے صداقت شیطان کی تصدیق کر دی۔ حوا اس کے جھانسے میں آ گئیں۔ جب حضرت آدم لوٹ کر واپس آئے تو حوا نے کہا، یہ ملک سچ کہتا ہے، سانپ اس کی صداقت پر گواہ ہے۔ ان لوگوں کی کوئی غرض معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا میں اس درخت سے کھا لیتی ہوں۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو تم خدا سے بخشوا لینا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو تم بھی کھا کر مطمئن ہو جانا۔ الغرض حوا نے کھایا اور آدم کو بھی چکھایا اور قدرت کے رد عمل کے مستحق ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے 70 مرتبہ خدا کی قسم کھائی، اور جب حضرت حوا درخت کے قریب گئیں تو کسی نے روکا ٹوکا نہیں۔ یہی سبب ہوا کہ آدم نے شیطان کی نہیں حوا کی بات مان لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حوا کو اس لیے نہیں ٹوکا گیا تھا کہ وہ صاحب عقل تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آدم نے شجرہ ممنوعہ سے جو پھل کھایا تھا وہ ان کے معدے میں 30 دن تک رہا، اور اسی لیے ان کی اولاد پر 30 دن کے روزے واجب کیے گئے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہی گندم تناول کیا، شیطان خوشی کے مارے ناچنے اور گانے لگا۔ قرآن پاک میں وضاحت سے یہ بات سامنے نہیں آتی کہ درخت کس چیز کا تھا۔ اس بارے میں مختلف علماء کی مختلف رائے ہے۔ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، اور بعض کے نزدیک انگور کا تھا یا انجیر کا تھا، لیکن مشہور یہی ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا۔ روایات کے مطابق یہ گندم کا درخت ہماری دنیا کے گندم جیسا نہیں تھا، بلکہ وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں اور دودھ سے بھی زیادہ سفید اور نہایت ہی نرم تھا۔ اور اس درخت میں دنیا کے تمام پھل تھے، جن میں انگور، جو، انجیر، کافور، ترنج، اناب زیادہ نمایاں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف روایات میں الگ الگ ان پھلوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ وہ درخت تھا جس سے مخصوص ملائکہ فیض حاصل کرتے تھے اور حیات ابدی حاصل کرتے تھے۔ اسی بنا پر آدم کو شیطان نے یہی کہہ کر دھوکہ دیا تھا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، جو اس میں سے کھا لے گا ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور جو اس درخت کا پھل خدا کے حکم سے کھاتا تھا وہ تمام عالم اولین و آخرین سے آگاہ ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے یہ بات پہلے سے معین تھی کہ اگر کوئی شخص اس سے بے اجازت کھا لے تو وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ خدا نے آدم کا امتحان اسی شجر کے بارے میں اس لیے لیا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ سے جو تناول فرمایا تھا، اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا، اس کو ترک اولا سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب آدم نے درخت میں سے کھا لیا تو خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ انہیں جنت سے باہر نکال دو۔ جبرائیل ابھی عمل درآمد نہ کرنے پائے تھے کہ آدم کے جسم سے وہ لباس، جو کہ ایک نوری لباس تھا، وہ اتر گیا اور یہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آدم اور حوا شرم سے پانی پانی ہو گئے اور اپنا ستر چھپانے کے لیے درختوں کی طرف لپکے تاکہ ان کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کر سکیں۔ درختوں نے اپنے پتے دینے سے انکار کر دیا اور وہ اتنے بلند ہو گئے کہ حضرت آدم انہیں چھو بھی نہ سکے، لیکن بالآخر انجیل اور عود نے اپنے پتے دے دیے اور ان دونوں نے اپنا پردہ کر لیا۔ پوچھا گیا کہ جب کسی درخت نے پتے نہ دیے تو تم نے کیوں دیے؟ ان درختوں نے عرض کی کہ ہم ان کا عروج دیکھ چکے تھے، اس لیے ان پر ہمیں رحم آ گیا۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری نیکی سے ہم بھی تمہارے ساتھ خصوصیت برتیں گے۔ انجیر سے فرمایا کہ تمام درخت شگوفے لائیں گے تب پھل دیں گے، اور تجھے شگوفہ لانے کی ضرورت نہ پڑے گی، تجھے یوں ہی پھل ملا کرے گا، لیکن چونکہ تو نے مجھ سے بغیر دریافت کیے پتے دے دیے ہیں، لہٰذا اچھے لوگ تجھے منہ نہ لگائیں گے، یعنی تیری ٹہنی سے مسواک تک نہ کریں گے۔ اور عود سے فرمایا تیرے سارے جسم میں خوشبو بھر دوں گا، لیکن چونکہ بلا اجازت تو نے پتے دیے ہیں، لہٰذا جب تجھے آگ دی جائے گی تب خوشبو برآمد ہوگی۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کو جنت سے باہر برآمد کیا، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان، مور، سانپ کو بھی نکالا گیا اور ان سب کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روانگی کے وقت حضرت جبرائیل سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اتنا موقع دے دیا جائے کہ میں ملائکہ سے رخصت ہو لوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہوگی۔ جناب جبرائیل نے اجازت دی۔ حضرت آدم ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، اے اللہ کے ملائکہ، تم پر میرا سلام ہو، میں تم کو خدا کے سپرد کر کے جاتا ہوں، خدا تمہیں سلامتی سے رکھے۔ امام سالبی کا بیان ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو، جناب حوا، شیطان، طاؤس، سانپ، ان سب کو اسی وقت بدلہ دے دیا۔ آدم کو عذاب میں مبتلا کیا
ان کی رسوائی ہوئی، ان کے جسم کی کیفیت بدل گئی، جسم جو پہلے روشن تھا اس میں تاریکی آ گئی، اپنے جوار خاص سے اللہ نے انہیں دور کر دیا، میاں بیوی میں 100 سال تک جدائی رہی، آدم اور شیطان میں دائمی عداوت پیدا ہو گئی، لوگ ان کی طرف نافرمانی منسوب کرنے لگے، شیطان جیسے دشمن کو آدم کی اولاد کے پیچھے لگا دیا گیا، دنیا کو ان کے اور ان کی اولاد کے لیے قید خانہ قرار دے دیا گیا اور سردی اور گرمی کی اذیت سے بھی دوچار کر دیا گیا۔ محنت اور مشقت ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ضروری اور لازمی قرار دے دی گئی۔ اسی طرح جناب حوا کے لیے بھی ہوا، وہ ان چیزوں کے علاوہ حیض میں مبتلا کر دی گئیں، میراث میں کمی ہو گئی، عقل میں کوتاہی ہوئی، عدت کا حکم ہوا، مردوں کی پیروی کرنی پڑی، شرف جہاد سے محروم کر دیا گیا، نبوت سے محرومی ہو گئی، حکمرانی سے محرومی کر دی گئی، تنہا سفر کرنے کی ممانعت ہوئی، نماز جمعہ سے محرومی وغیرہ کی گئی۔ شیطان کو خدا نے 10 چیزوں سے معطوف فرمایا، اس کی سلطنت چھین لی، اسے زمین اور آسمان کی دنیا کی حکومت سے معزول کیا، اپنے جوار رحمت سے نکال پھینکا، اس کی صورت کو مسخ کر دیا، اس کا نام بدل دیا گیا، عزازیل سے ابلیس کر دیا گیا، بدبختوں کا سردار بنا دیا گیا، ملعون قرار دیا گیا اور جوہر معرفت اس سے سلب کر لیا گیا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا اور اسے خیر اور رحم دلی سے بھی محروم کر دیا گیا اور دوزخیوں کا خطیب بنا دیا گیا۔ اسی طرح طاؤس یعنی مور کو بھی معطوف فرمایا، پہلے اس کے 600 خوبصورت پر تھے، سب نوچ ڈالے گئے اور بہت تھوڑے چھوڑ دیے گئے، پیروں کو انتہائی بدصورت بنا دیا گیا کیونکہ وہ انہی پیروں سے سانپ تک جا کر اس نے آدم کے اخراج میں شیطان کی مدد کی تھی۔ اسی طرح سانپ کو بھی معطوف کر دیا گیا، یہ جنت کی خوبصورت ترین چوپایوں میں سے تھا، اس کے اونٹ کی طرح 4 پاؤں تھے، خدا نے سب کچھ مسخ کر دیا، پاؤں چھین لیے، پیٹ کے بل چلنا اس کے لیے قرار دے دیا، غذا اس کی مٹی بنا دی گئی اور جس جگہ شیطان اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا تھا اس جگہ زہر کی تھیلی لگا دی گئی اور بنی آدم کو اس کا ایسا دشمن بنا دیا کہ وہ جہاں اسے دیکھتا ہے اس کو مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ الغرض جب جناب جبرائیل علیہ السلام نے آدم کو زمین کی طرف روانہ کرنا چاہا تو آدم نے فرمایا کہ زمین پر میرا نگران و نگہبان اور جلیس کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اب تو زمین پر اس کے علاوہ کوئی نہ ہوگا جس نے آپ کو جنت سے نکلوایا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے اور کہا اے جبرائیل، میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ زمین پر میرا کوئی ہمدم نہ ہو۔ المختصر حضرت آدم اور حوا، شیطان اور طاؤس سانپ زمین پر اتار دیے گئے، حضرت آدم کو کوہ سراندیب موجودہ سری لنکا پر اتارا گیا، جناب حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا، طاؤس یعنی مور کو حبشہ میں اتارا گیا، سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا اور شیطان کو بصرے میں۔ روایات میں اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن شیطان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے بصرہ یعنی عراق لکھا ہے، کسی نے ابلا کہا ہے، کسی نے مشان لکھا ہے، کسی نے سمنان لکھا ہے اور کسی نے سندھ لکھا ہے، کسی نے سیستان بھی تحریر کیا ہے۔ لیکن یہ اختلاف شاید اس لیے ہے کہ جب جناب جبرائیل نے شیطان کو بالوں سے پکڑ کر جنت سے نکالا تھا اور زمین کی طرف پٹخا تھا تو وہ سیدھا بصرے کی زمین پر ہی پہنچا تھا، لیکن چونکہ وہ ایسا جسم رکھتا تھا کہ چشم زدن میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتا تھا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا، بصرہ پہنچ کر اس نے بجلی کی طرح زمین کے تمام حصوں کا چکر لگایا۔ چنانچہ تاریخ میں اسی لیے مختلف مقامات کے نام آئے ہیں۔ دوستو یہاں پر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اس سے آگے کے واقعات اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں دوبارہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔